بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصل نام سدی بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ کسی کے گھر گئے اور وہاں پہ انہوں نے کھیتی باڑی کرنے کے آلات دیکھے، جن میں ایک وہ ہل تھا جس سے زمین کھودی جاتی ہے، اس میں بیج ڈالنے کے لیے، بیج بونے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی کھیتی کے وہاں پہ آلات تھے، یعنی ایگریکلچرل اکوپمنٹس وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے ان کو دیکھ کر فرمایا، یعنی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کتاب المزارعہ اس کے ایک ذیلی باب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 2321 نمبر حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ایک فرمان بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس گھر میں یہ داخل ہوتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی کے آلات، یہ ہتھیار، اس گھر میں اللہ ذلت داخل فرما دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس سے بندہ چونک جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے سے پہلے تو اچانک ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، جبکہ کھیتی باڑی کرنا انبیاء کرام، اولیاء کرام، صلحاء، نیک لوگوں کا یہ پیشہ رہا ہے، یہ انہوں نے اپنی ضرورت پوری کی ہے، اور آج بھی یہ ہماری ایک ملکی معیشت کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہے، سہارا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حدیث کا پھر معمل کیا ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو سامعین، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جو ضروری ہے وہ اصول یہ ہے کہ جب آپ نے کسی ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی بات سمجھنی ہے، قرآنی آیت ہو یا حدیث مبارکہ، تو اس ٹاپک سے ریلیونٹ ادرز ورسز اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اس موضوع اور اس بات سے متعلقہ دیگر آیات بینات اور احادیث مبارکہ وہ کیا کہتی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں امام بخاری نے کتاب المزارعہ میں یہ حدیث درج کی ہے، تو جس باب میں یہ لکھا ہے نا، اس سے پہلے جو باب ہے اور اس میں جو حدیث پاک ہے، یعنی اس حدیث سے فوری طور پہ پہلے جو حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کسان کی کھیتی سے اگر کوئی انسان، کوئی پرندہ یا کوئی جاندار، جانور، بہیمہ کا لفظ ہے، وہ کھا جائے تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ یعنی انسان اگر بالفرض چوری کر لیتا ہے اور اس کے باوجود کہ حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، اور پھر بھی جاندار، جانور جو ہیں وہ کھیتی میں سے وہ نقصان کر جائیں، کھا جائیں، یا پرندے کھیتی چگ جائیں، تو اپنی حفاظتی تدابیر تو کرنی ہے نا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دانہ وہ لے جاتے ہیں، کچھ کھا پی جاتے ہیں، تو جس نے اگایا ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کی محنت رہے گا اور ضائع نہیں جائے گی۔ اور وہ جو حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ یہاں کھیتی کے آلات جس گھر میں داخل ہو جائیں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت داخل فرما دیتا۔ اس حدیث سے جو اگلی حدیث ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کھیتی کے لیے کتا پالنا یہ کیسا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتے کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی یہ جائز ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس موضوع سے متعلقہ جو احادیث ہیں وہ کتاب المزارعہ، یعنی کھیتی باڑی کرنے کا جو مین چیپٹر ہے، اس میں جمع کی ہیں۔ تو ان کی تطبیق یہ ہے کہ اٹ سیلف، فی نفس ہی کھیتی کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، مستحسن بات ہے، اس سے غذا حاصل ہوتی ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو کسان رزق حلال کھلاتا ہے۔ تو یہ ایسی مطلب کئی چیزیں ہیں اور کئی معاملات ہیں جو کھیتی باڑی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو فی نفس ہی کھیتی کرنا جائز ہے۔
تو پھر یہ ذلت اللہ تبارک و تعالی کب داخل کرتا ہے، کیوں داخل کرتا ہے؟ کھیتی جب حد سے بڑھ جائے اور خاص طور پہ جب فرائض اسلام ادا کرنے سے بندہ قاصر ہو جائے، کھیتی باڑی میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کا جمعہ جماعت رہ جائے، روزہ نماز اس کا رہ جائے، وہ زندگی کا مقصد یہی سمجھے کہ بس کھیتی باڑی کرنی ہے، ہر سال ہر 6 مہینے کے بعد یا ہر سال اتنی پروڈکشن ہونی چاہیے، اتنا یہ کاروبار ہونا چاہیے، اتنی کھیتی ہونی چاہیے، اتنا زمیندارہ ہونا چاہیے، تو مقصود زندگی کا وہ یہ سمجھ لے اور فرائض اسلام سے پہلو تہی کرے اور تساہل اور تغافل کا شکار ہو جائے، تو پھر اس شخص کے گھر میں ذلت داخل ہو جاتی، چونکہ الٹیمیٹلی اس نے کیا کیا، فیل ہو گیا مقصد حیات پورا کرنے سے، تو ظاہر ہے کہ یہ ذلت کا سبب تو بن گیا۔ اور شارحین علماء نے ایک اور وجہ بیان کی، دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو ان حالات کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے مقصود اور منشا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اگر کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائیں تو اپنی جہادی جو سرگرمیاں ہیں اور جہادی تیاری وہ اس سے غافل ہو جائیں گے، تو لوگ ان پہ چڑھ دوڑیں گے اور پھر اس کھیتی باڑی کے سبب سے لوگ ذلت کا سامنا کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کھیتی باڑی کے آلات جہاں پہ داخل ہو جائیں جس گھر میں، تو اللہ وہاں ذلت داخل کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص جہادی تیاری اور جہادی کاروائی سے پیچھے رہے اور غافل ہو جائے تو دشمن اس کو زیر کرے گا، دشمن اس کو مغلوب کرے گا، تو یہ بھی ایک قسم کی الٹیمیٹلی ذلت ہے۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی کسان اپنی کھیتی میں سے جو غرباء کا، مساکین کا، جو ضرورت مندوں کا، نیڈی پرسنز اینڈ ڈیزرونگ پرسنز جو ہیں، ان کا اگر کوئی حق نہیں ادا کرتا، مطلب کہ جو پھلوں کی باغات کی یا کھیتی کی جو زکوٰۃ ہے جسے ہم نصف عشر یا عشر کہتے ہیں، اگر وہ نہیں کوئی ادا کرے گا تو بالآخر نتیجتاً کیا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا اس کھیتی کی وجہ سے، چونکہ اس نے حقدار کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ 2-3 اس کی معروف یعنی اس کی شروع ہیں، اور اس طرح اس حدیث کی توضیح ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات اور جو اس میں وہ اگر کہی جائے تو درست ہوگی کہ بظاہر یہ ایک کھیتی باڑی کا ایک معاملہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن اگر اس پہ قیاس کریں اور اس کو اصول بنائیں اور اس کو بطور ضابطہ دیکھیں تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسا بزنس، کوئی بھی ایسا کاروبار، کوئی بھی ایسی بیع و شراء کہ جو کسی مسلمان کو اس کے اسلام، اس کے دین کے فرائض کی بجا آوری سے دور رکھے، جو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے احکام لاگو فرمائے ہیں، اس کی اگر کوئی صحیح طریقے سے تعمیل نہ کر سکے اور اللہ کا حق ادا نہ کر سکے تو اس وجہ سے وہ صرف کھیتی باڑی کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوگا، تو پھر ایسے کاروبار کی وجہ سے اور ایسی سرگرمی اور ایسی تجارت کی وجہ سے بھی ذلیل ہوگا جو اس کو فرائض اسلام سے دور رکھے۔